طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا، میکسیکو اور چین پر لگائے گئے ٹیرفز کے بعد پوری دنیا میں ٹریڈ وار کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے خلاف ٹیرفز کو 1 مہینہ کے لیے پاز کر دیا۔ کینیڈا کے پرائم منسٹر ٹروڈو کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے دوبارہ آج فون پر بات ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں آج کینیڈا کے ٹیرف کو بھی 1 مہینے کے لیے پاز کر دیا گیا ہے۔ چلیے اب اس تمام باتوں کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ٹرمپ سے ملنے کے لیے امریکہ پہنچیں گے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 13 فروری کو بھارت کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے، اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو چلیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں ہم ٹیرف کی ہی بات سے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا، میکسیکو کے اوپر لگائے گئے ٹیرفز کے بعد پوری دنیا میں ٹریڈ کی وار کے بادل چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ گرما گرم بحث ہے۔ صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے خلاف ٹیرفز کو 1 مہینہ کے لیے پاز کر دیا اور بالآخر کینیڈا کے لیے بھی 1 مہینہ کے لیے پاز کر دیا ہے۔ آپ اس ساری خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اچھی خبر ہے، اٹس اے بگ ریلیف فار کینیڈینز، میکسیکنز اور ورلڈ وائڈ، میں یہ کہوں گا، کیونکہ ٹیرفز کا جو معاملہ تھا وہ ٹریڈ وار کی بات تو صدر ٹرمپ کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے شروع کر دی تھی۔ ٹیرفز ایک دم سے آج رات کو، یعنی 4 فروری کی رات کو ہمارے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 12 بجے لگنے شروع ہو جانے تھے۔ اب وہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے پاز ہو گئے ہیں اور امید ہے کہ جس طرح یہ پاز ہوئے ہیں، کیونکہ میکسیکو کی پریزیڈنٹ نے بھی صدر ٹرمپ کو ایشورنس دی ہے کہ وہ اپنے بارڈر کا خیال رکھیں گی اور اسی 1 مہینہ کے دوران 10,000 ٹروپس وہ بارڈر پہ لگائیں گی۔ اب پرائم منسٹر ٹروڈو کی بھی 1 نہیں 2 بار آج ان سے بات ہوئی ہے، ایک صبح ہوئی تھی، ایک آفٹرنون کو ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کچھ نیگوشیٹ کر رہے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پش کر رہے تھے، تو اس لیے 2 بار بات ہوئی۔ لیکن جو ایک بہت ہی ریلیف ملا سب کو ان دا اینڈ کہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے پاز ہوئے۔ صرف 1 مہینے کے پاز ہونے کا مطلب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس میں دونوں ہیڈ آف دا اسٹیٹس کی یہ بات بھی ہوئی ہے کہ بھئی ہم، یعنی پرائم منسٹر ٹروڈو کی طرف سے ایشورنس دی گئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ہم بھی اپنے بارڈر پہ اب سیکیورٹی بڑھاتے ہیں۔ جو ان کے کنسرنز ہیں، ان کے بنیادی 2 کنسرنز ہیں کہ یہاں سے اللیگل مائیگرنٹس نہ جائیں، یہاں سے فینٹانول ڈرگس نہ جائیں۔ تو اب کینیڈا بہت سیریس ہو گیا ہے۔ کینیڈا اب اپنی ایکسٹرا جسے کہتے ہیں بیف اپ کرے گا سیکیورٹی کو، اور وہ کر رہا ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایٹ لیسٹ کنونس ہوئے ہیں، ورنہ بڑے شرم کی بات ہوتی، کیونکہ میکسیکو کے جو پاز ہوئے تھے وہ تو صبح خبر آ گئی تھی۔ ابھی یہ جو ٹویٹ ہم دیکھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کی، آپ اور میں یہ شو اس وقت 5 PM اسٹینڈرڈ ٹائم 3 فروری کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی کوئی تقریباً 15-20 منٹ پہلے یہ ٹویٹ آئی ہے پرائم منسٹر ٹروڈو کی۔ اس میں بالکل آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ proposed tariffs will be paused for at least 30 days while we work together۔ اب اس لائن پہ آپ غور کیجئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو proposed tariffs تھے یہ paused ہو گئے ہیں at least for 30 days while we work together، یعنی اب یہ امکانات ہو گئے ہیں کہ یہ ٹیرفس ریورس بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بات کی بڑی اچھی خبر ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جو کولڈ وار کی دنیا میں، ٹریڈ وار، معافی چاہتا ہوں، ٹریڈ وار کی جو دنیا میں ایک دم سے وہ جو سچویشن بنی ہے، یہ ٹیرفز جو لگ رہے تھے آج رات کو میکسیکو پہ اور کینیڈا پہ، جو دونوں ہمسائے ملک ہیں، دونوں امریکہ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی بڑی شیئرڈ ہسٹری ہے۔ ٹھیک ہے، ایشوز اور کنسرنز ہوتے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو کے بارے میں کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے 1-2 روز پہلے، انہوں نے کہا تھا مجھے کینیڈا کی عوام سے محبت ہے مگر کینیڈا کی لیڈرشپ ٹیریبل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں ایگری کرتے ایک دوسرے سے، لیکن
کینیڈا اور امریکہ کے رشتے بہت قریبی ہیں، بہت پرانے، ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے قریبی پارٹنرز ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں. اور یہ جو ٹیرفس ہیں اس کا امریکہ کو بھی برا ایفیکٹ پڑنا تھا. صدر ٹرمپ نے خود کل مانا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر بھی برے ایفیکٹ آئیں گے مگر عارضی ہوں گے، ہم سنبھال لیں گے. آف کورس امریکہ ایک بہت بڑی اکانومی ہے، بگر دین کینیڈا 10 ٹائمس پرہیپس بگر دین، بلکہ مور دین دیٹ دین کینیڈا. وہ تو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن ان دا لانگ رن کینیڈا کے لیے تو بہت بڑا وہ سیٹ بیک تھا اور ابھی بھی پوٹینشلی ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کے لیے بھی وہ تھوڑا بہت سیٹ بیک ہے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم خبر ہے، بریکنگ خبر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور میں 5 بجے جب یہ بات چیت 5 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم 5 PM ریکارڈ کر رہے ہیں 3 فروری کو، تو بڑی اچھی یہ خبر ہمیں آئی ہے ابھی چند منٹ پہلے کہ وہ ٹیرف پاز ہو گئے ہیں، میکسیکو کے لیے بھی، کینیڈا کے لیے بھی، مگر چائنا کے لیے پاز نہیں ہوئے. جو 10% چائنا کے لیے لگے وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے. تو اصل جو وار ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے، امریکہ کی ٹریڈ وار اور کولڈ وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اب آئندہ آنے والا زمانہ ہمیں بتائے گا کس طرف جائیں گے. اور پھر یہ جو 30 ڈیز کا پاس ہے یہ کیا ختم ہوگا یا کیا، اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں. چلیے اسی سلسلے میں کینیڈا میں امریکہ کے ان ٹیرفس کے خلاف ہر طرح کا ری ایکشن چل رہا ہے. آپ اس ری ایکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مسلسل ابھی بھی خطرہ ٹلا تو ہے فور دا ٹائم بینگ، لیکن خطرہ گیا نہیں ہے. دیکھیے ری ایکشن چاہیے بھی کینیڈا کی طرف سے، جائز ری ایکشن آئے، مگر کوئی بہت خوفناک ری ایکشن بھی نہ آئے، کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ پھر بہت ری ایکشن پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں. بہتر یہی ہے کہ بہتر طریقے سے ان دونوں دیشوں کے بیچ، ایون میکسیکو کی بھی امریکہ کے ساتھ بڑے بہتر مذاکرات ہونے چاہیے. میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہے مس کلاڈیا، وہ بھی بڑی سمجھدار خاتون ہے اور وہ بھی بہت کیئرفل بیانات، سیزن پولیٹیشین ہے. امریکہ کے خاص طور پہ ان دونوں نیبرز کے ساتھ جی بہت لانگ ٹرم اور بڑے اچھے ریلیشنز رہے ہیں ہمیشہ. ایبسولوٹلی، مطلب ہم ایک ہی کانٹیننٹ ہیں، ہماری بارڈرز جو ہیں دونوں طرف، ان کا ساؤتھ کے ساتھ اور پھر امریکہ کا نارتھ کے ساتھ. کینیڈا میں بارڈرز اتنے لمبے ہزاروں میل کے بارڈرز ہیں اور ان کو سیکیور ہونا چاہیے. امریکہ کے کنسرن جائز ہیں. ایک زمانے میں امریکہ سے بہت الیگل امیگرنٹ یہاں کینیڈا آتے رہتے 9/11 کے بعد، تو تب تو خیر پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا تھا کہ ہماری باہیں کھلی ہوئی ہیں، خیر جب وہ 2015 کے بعد آئے. لیکن جب 9/11 کے بعد آنے شروع ہوئے تب بھی لبرل کی سرکار تھی، پہلے جین کرسچین تھے، پھر پال مارٹن تھے، تو تب بھی کینیڈا نے اپنے بارڈر کو سیکیور نہیں کیا تھا ٹھیک سے. تو ٹروڈو نے بھی اپنے بارڈر کو صحیح سے سیکیور نہیں کیا تھا. ٹروڈو کا میس تو بہت ہے. اور اس سارے ٹریڈنگ میں خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان کچھ عرصے سے ٹریڈ کے اوپر بہت لمبی نیگوشیشنز چل بھی رہی ہیں. ہمارے انڈے، ہمارا دودھ، ہماری ہر چیز جو امریکہ کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت لمبا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لمبر کے اوپر بہت زیادہ رہا. یہ سب باتیں اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن ہمیں آن دا ٹیبل کچھ اس کا سلوشن نکالنا ہی پڑے گا فور لانگر ٹرم. دیکھیے کینیڈا، امریکہ اور میکسیکو کا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ نیفٹا کے نام سے ہوتا تھا، جو برائن ملرونی کے زمانے میں وہ ہوا تھا لیٹ 80s اور ارلی 90s میں. پھر جین کرسچین بھی اس کو آگے لے کے چلے. پھر جب پرائم منسٹر ہارپر آئے 2006 میں، کنزرویٹو سرکار، تب بھی وہ چلتا رہا. پھر اس کا نام چینج ہوا، اس کی کوئی شکلیں چینج ہوئی. جب ٹروڈو 2015 میں پاور میں آئے تو اس کا نام پھر چینج ہوا، کچھ اس کی شکلیں بدلیں. اب اس میں پھر کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ٹیرفس سلوشن نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹیرفس اس لیے میں لگانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بارڈر سیکیور نہیں کرتے، ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں کچھ چیزوں میں. آج بھی صدر ٹرمپ نے ایک جگہ بات کرتے ہوئے کہا، صدر ٹرمپ بڑے لوز ٹاکر ہیں، میں مطلب کوئی نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا، مطلب دیٹس دا وے ہی از. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بننا چاہیے. اب یہ باتیں صدر ٹرمپ کو نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ باتیں مسلسل کیوں کر رہے ہیں، اس میں پھر ہم آگے کبھی جا کے ناٹ ٹوڈے شوز بات چیت کریں گے کہ آفٹر آل وہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ صرف مذاق کی بات نہیں ہے. وہ کیوں پریشر ڈال رہے ہیں، کیونکہ اس پہ اب کینیڈا میں لوگ نروس ہونا شروع ہو گئے، پینک میں آنا شروع ہو گئے. بہت ساری باتیں ایک بہت
امریکہ کا پریزیڈنٹ کا جو رول ہے وہ دنیا بھر میں بہت سیریس لیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز آپ جوک کے طور پہ ایک آدھ بار تو کر سکتے ہیں, لیکن بار بار کرنے کو دنیا بہت سیریسلی لیتی ہے اور بہت سیریس ایکشن اور ری ایکشن اس پہ ہوتا ہے. چلیے اسی سے ریلیٹڈ ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کیونکہ اب یہ چل ہی رہا ہے سلسلہ, اور اس نہ ختم ہونے والا سلسلہ بظاہر لگ رہا ہے, آن اینڈ آف, آن اینڈ آف, آن اینڈ آف, تو پھر اب امریکہ اور کینیڈا کے ریلیشنز کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اب آگے جا کے کیا رخ اختیار کریں گے؟ دیکھیے, کینیڈا اور امریکہ کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ خاص طور پر ٹروڈو ابھی چند دن پرائم منسٹر ہیں, ہوپ فلی وہ چلے جائیں گے 9 مارچ کو. تب تک مطلب ٹروڈو کے لیے بھی چیلنج ہے, تب تک کینیڈین سرکار کے لیے بھی, کینیڈین سماج کے لیے, پورے کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز, پروونسز, سب کے لیے چیلنج ہے. تو اب یہ ریلیشن شپ ٹرمپ جب تک 4 سال پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں, کینیڈا کو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا. اب ہم نے بات کی تھی کہ کینیڈا میں بہت ری ایکشن چل رہا ہے. اب جو کینیڈا میں تھوڑا سا ان نیسیسری ری ایکشن ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب کینیڈا میں ٹھیک ہے پیٹریوٹزم بڑا ہے, میں بھی خود کو اپنے آپ کو پیٹریوٹک فیل کیا, میں نے بھی محسوس کیا کہ یہ غلط بات ہے. میں نے بھی جب کل کی بات ہے, سنڈے کی بات ہے, جب ویسے بھی ٹھنڈ تھی تو کینیڈا کے ہیٹ کو پہنا ہوا تھا جس کے آگے فرنٹ پہ لکھا ہوا تھا کینیڈا. آپ کے لیے بھی وہ ہیٹ ہوتا ہے گاڑی میں. تو جب میں چائے لینے کے لیے گیا تو ایک گاڑی میں سے ایک عورت نے کہا کہ ویل ڈن, کہ یہ تم نے بڑا اچھا کیا ہوا ہے جو کینیڈا کا ہیٹ پہنا ہوا ہے. وہ تو میں نے تو اتفاق سے میں تو وہی پہنتا ہوں, میرے پاس وہی ہیٹ ہے. لیکن وہ یہ ہے کہ لوگوں میں پیٹریوٹک جذبہ جو ہے نا وہ پیٹریوٹک جذبہ ہم میں تو بہت عرصے سے ہے. میں تو ہمیشہ سے میں تو ڈھونڈ کے اس طرح کی چیزیں, کیونکہ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی لوکل انڈسٹری کو, لوکل چیزوں کو بہت سپورٹ کریں, اور شاید یہی بہت بڑی بحث ہے. اس میں کوئی حرج نہیں, ہر ملک کے پاس اتنے ریسورسز, یہ تو بہت لمبی ڈسکشن بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ آپ ریلائی کریں اپنی لوکل اویلیبلٹی کے اوپر زیادہ سے زیادہ, اور پھر اس کے بعد نیسیسری جو چیزیں آپ کو باہر سے چاہیے آپ وہ بھی کریں. لیکن یہ ایک اور سینیریو اس کے بعد بھی ہے, لیکن جس پہ بات یہ ہے کہ میں خود ہمیشہ سے پیٹریوٹک ہوں. کینیڈا ہی آپ کا اور میرا دیش ہے اور انتہائی خوبصورت دیش ہے. یہاں کے پولیٹیکل ایشوز میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, جس سے ہم ایگری کرتے ہیں, ڈس ایگری کرتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, بٹ ان دا اینڈ کینیڈا اتنا خوبصورت دیش ہے, اتنا اچھا دیش ہے, ہمیں اس سے بے پناہ پیار ہے. مطلب اب جو سیٹرڈے کو اناؤنسمنٹ آئی ٹیرفس کی اور سنڈے کو جو اس کا ریئیکشن آیا, ہم بھی اس ریئیکشن کا حصہ تھے, میں بھی اس ریئیکشن کا حصہ تھا, بڑا دکھی تھا, ابھی بھی ہوں میں اس ریئیکشن کا حصہ, کیونکہ ابھی تو پاز ہوئے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں, اور ایون پرائم منسٹر ٹروڈو جن سے میں ایگری بالکل نہیں کرتا ان کی پالیسیوں سے, مگر انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ کافی ریزنیبل تقریر تھی. اب اس میں کچھ مطلب اہمکانہ باتیں بھی تھیں, مگر جنرلی ان میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں. دیکھیے لائف مہنگی ہو جائے گی کینیڈینز کے لیے بھی اور امریکنز کے صرف لیے. لائف کا ہی مسئلہ نہیں ہے, دونوں طرف کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہسٹورک ہیں. پھر ہم جیو پالیٹکس کے لیول پہ پارٹنرز ہیں. اب ٹروڈو صاحب نے کیا کیا ہوا ہے, ٹروڈو صاحب نے دنیا کے بہت سارے دیشوں کے ساتھ ان نیسیسری اپنے آپ کو جیسے میس کیا ہوا ہے. انڈیا کے ساتھ میس کیا, مڈل ایسٹ کے دیشوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان نیسیسری میس کیا ہوا ہے, سعودی عرب کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں. اب کیا فیوچر ہے, جو آپ کا بنیادی سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی 1 مہینے کا ہمیں پاز ٹائم ملا ہے, فکس کرنی ہے کینیڈا کی سرکار نے چیزیں, ان کو فکس کرنی چاہیے, ایشورنس ملنی چاہیے امریکہ کو. پھر اس کے بعد جیسا ٹروڈو نے اپنی ٹویٹ کے آخر میں لکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ, یہ مجھے اچھا لفظ لگا ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 مہینے تک پاز ہوا ہے. پاسبلٹیز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کی طرف سے جو کینیڈا کے خلاف ٹیرفس ہیں یا میکسیکو کے خلاف ٹیرفس ہیں ان کو روک لیں گے, پرماننٹلی روک لیں گے, کوئی اور سولوشن نکال لیں گے. اس کے بہت پاسبلٹیز ہیں. دراصل اس ساری بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نیگوشیشن پاسبل ہے, آن دا ٹیبل بات پاسبل ہے. جب تک کہ پاز ہے تب تک اس کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے, مسائل کے اوپر حل تلاش کیا جا سکتا ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور کا کہنا ہے کہ ہمیں فیوچر میں امریکہ کے اوپر مکمل ریلائی نہیں رکھنا چاہیے.
آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل، یہ تو خیر بالکل صحیح بات ہے. امریکہ بے شک ہمارا بہت ہی قریبی الائے ہے، بہت ہی قریبی دوست ہے، مگر ہمارے لیے ایک الرٹ یہ ابھی ہے، یہ ایک ویک اپ کال ہے جو بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ابھی مطلب ٹروڈو نے اپنے 9.5-10 سالوں میں جو پائپ لائن تھی جو البرٹا سے، جو ویسٹرن ہمارے پروونسز سے جو گیس امریکہ کو جاتی ہے، وہ پائپ لائن بنانا چاہ رہے تھے ایسٹرن پروونسز کے لیے، تاکہ جو ہماری ایسٹرن پروونسز ہیں، نووا اسکوشیا ہے، نیو برانسوک ہے، ایون کیوبیک ہے، ان سب کو گیس، ہماری اپنی جو گیس نکلتی ہے البرٹا سے، وہ سستے داموں پائپ لائن سے چلی جائے. یہ انہوں نے روک دی تھی، یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ روک دیے تھے. یہی اب پیئر پولیور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ پائپ لائن بنانی چاہیے. وہ لگتا ہے پیئر پولیور اگلی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا، اگر وہ آ گئے گورنمنٹ میں، تو کیا وہ یہ پائپ لائن بنانا شروع کریں گے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے دیشوں کو اپنی گیس، اپنی تیل کو بیچنا چاہیے. وہ ظاہر ہے پیسیفک سے ہی زیادہ پاسبل ہے. اگر ایسٹرن پائپ لائن بنتی ہے تو ہم اس سے بھی کچھ نہ کچھ ٹریڈ باہر کو کر سکتے ہیں. تو کیونکہ اس وقت ہماری جو انرجی، جو گیس ہے، وہ مکمل یو ایس کو بکتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، صرف تیل کی بات نہیں، کینیڈا کے اندر بھی اب یو ایس پر ریلائنس کرنے کا جو ایک رویہ کئی دہائیوں سے اتنا رہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو کچھ بھی ہم بنائیں گے وہ یو ایس بک جائے گا. یو ایس بڑی منڈی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم تردد کریں، یورپین یونین کو مال بیچیں. جاتا ہے ہمارا میپل سیرپ، جاتا ہے یورپین یونین کو اور بھی دنیا کے ملکوں کو، مڈل ایسٹ کو جاتا ہے. لیکن اب ان کو اپنی منڈیاں پھیلانا ہوگی. کینیڈا میں بہت کچھ ہے، منرلز ہیں، سب کچھ ہے. کہ یہی وہ جو بزنس مین ہے کیون اولیری بار بار کہتے ہیں کہ اتنا یہ رچ دیش ہے اپنے ریسورسز کے اعتبار سے. ٹروڈو نے خاص طور پر ان ریسورسز کو انٹرنیشنلی بیچنے کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، انویسٹمنٹ انٹرنیشنلی نہیں کی. ٹروڈو ایک بہت نالائق پرائم منسٹر تھا ان مائی ہمبل اوپینین. تو اینی ہاؤ اب یہ ویک اپ کال ہے. اب جو پیئر پولیور کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس پہ کام کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں پیئر پولیور آ سکتے ہیں ایز پرائم منسٹر، ان کی پارٹی کو اقتدار ملتا ہے. اگر ملتا ہے تو کیا جو وہ باتیں کر رہے ہیں کیا اس پر عمل کر سکیں گے. تو یہ بہرحال ان کا کہنا درست ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی درست ہے جو بھی سرکار اگلی بنائے. سیلف ریلائنس کی طرف زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے. چلیے اب آتے ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو ٹرمپ سے ملنے امریکہ پہنچے ہیں. اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پوٹینشلی اس میں کیا گفتگو ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ وزٹ ہے اور کسی بھی فارن ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا جب سے ٹرمپ نے آفس سنبھالا ہے یہ فارملی پہلا دورہ ہے، اسرائیل کا پہلا دورہ ہے. وہاں سے تل ابیب سے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کچھ امپورٹنٹ باتیں کی، جیسا کہ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ان باتوں میں انہوں نے یہی کہا کہ میں جا رہا ہوں، ٹرمپ سے ملنے جا رہا ہوں، اور جو ہمارے ایشوز ہیں، جو غزہ میں حماس کی ٹیررزم ہے، جو حزب اللہ ہے، جو ایران کے مسئلے ہیں، تو اس پہ میں صدر ٹرمپ کو اپنے ساتھ آن بورڈ لوں. تو اس طرح کی باتیں انہوں نے تل ابیب سے نکلنے سے پہلے کی. صدر ٹرمپ نے بھی آج ہی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ہوگی. میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ مکمل سیز فائر رہے گا، لیکن میں اپنے دوست نتن یاہو کے ساتھ بات کروں گا. دیکھیے، صدر ٹرمپ بڑے بڑبولے قسم کے وہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، بڑے انپریڈکٹیبل بھی ہیں اور بڑے وائبرنٹ بھی ہیں اور ڈائنامک بھی ہیں. ان میں بہت ساری خوبیاں اور خامیاں ایک ساتھ ہیں اور وہ بڑے ان یوزل پریزیڈنٹ. اسی لیے پوری دنیا کی نگاہیں ان پر ٹکی رہتی ہیں اور اسی لیے آج کل دنیا میں جو خبر بنتی ہے وہ صدر ٹرمپ کے گرد گھومتی ہے. تو اب نتن یاہو جو ملنے جا رہے ہیں تو اس میں صدر ٹرمپ کو فرینکلی کوئی فلسطینیوں کی تو کوئی ہمدردی نہیں ہے. ان کو صدر ٹرمپ کو تو خیال عربوں کا ہوتا ہے، جو عرب ان کے امیر دیش ہیں، سعودی عرب ہو گیا، اماراتیز ہو گئے، قطری ہو گئے، یہ صدر ٹرمپ کے بہت اچھے دوست ہیں. اچھا، ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ جو امیر عرب دیش ہیں ان کو بھی کوئی فلسطینیوں سے فرینکلی کو بہت ہمدردی نہیں ہوتی اندر سے. وہ کسی فلسطینی کو گھسنے نہیں دیتے، لیکن چونکہ وہ عرب ہوڈ ہے تو وہ ان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کریں گے. وہ ان کی اپنی جنتا ان کا جینا حرام کر دیں گی. تو اس لیے وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، جو مڈل ایسٹ کے امیر ملکوں کی لیڈرشپ ہے، ان کی بات بھی سنتے ہیں صدر ٹرمپ اور نتن یاہو کی بات بھی سنتے ہیں. دیکھیے، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی
اسرائیل کا کوئی بھی پرائم منسٹر آئے, کوئی بھی وہاں کی پولیٹیکل پارٹی آئے, اور ادھر امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو, کوئی بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی ہو, ڈیموکریٹس چلاتے ہیں, ابھی جو بائیڈن چلا رہے تھے امریکہ, تب بھی امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ آن بورڈ تھا. آج بھی اسرائیل مکمل طور پر نتنیاہو کے ساتھ, یا چلیے اسرائیل کے ساتھ آن بورڈ ہوگا. یہ رشتے اتنے گہرے ہیں اسرائیل کے اور امریکہ کے, اور ایون اسرائیل کے کینیڈا کے ساتھ بھی, اسرائیل کے پوری ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ. یہ جودا کرسچن کلچر اتنا انٹرٹوائنڈ ہے کہ اس میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی اسرائیل کے خلاف ویسٹرن حکومت جائے گی. نتنیاہو کو پسند نہیں کر سکتے ویسٹرن سرکاریں, یا اس پہ تنقید کر سکتے ہیں, یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ تنقید کر سکتے ہیں, مگر اسرائیل کو فل فلیج سپورٹ حاصل رہے گی. کچھ اسرائیل کو وہ کہتے رہیں کہ جی کہ غزہ کا یہ حصہ خالی کر دو. ابھی تو صدر ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جارڈن کو اور ایجپٹ کو کہ بھئی آپ ان فلسطینیوں کو اپنے اندر بسا لو, غزہ کو مکمل طور پر خالی کر کے اسرائیل کے حوالے کر دو. وہ صدر ٹرمپ تو اتنے اسرائیل کے سپورٹر ہیں, تو وہ تو خیر جارڈینین نے بھی اور ایجپشین نے بھی مخالفت کر دی. نتنیاہو نے خود ایک سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم ویسٹرن کلچر کو اور ویسٹرن سوسائٹی کو سیو کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ویسٹ اسٹرانگ ہو کے ابھرے. اس کا مطلب ہے کہ آپس میں جتنا مرضی اختلاف ہو, لیکن ان کا کنسنسس ہے اس بات پر کہ ہمارا کلچر, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. بہت کم اختلاف ہے اسرائیل کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, یا ویسٹرن ورلڈ کا اسرائیل کے ساتھ. کو پولیٹیکلی ان کے آپس میں ہوتے ہیں اختلاف. ویسٹرن کلچر, وہ اسرائیلی یہی کہتے ہیں کہ ہم ویسٹرن کلچر کی جو فائٹ کر رہے ہیں, مطلب ہم نہیں چاہتے کہ ویسٹرن کلچر ویک ہو, ویسٹرن ڈیموکریسی ویک ہو. جو ٹیررسٹ ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. خیر کتنا وہ کنٹرول کر سکے ہیں, انہوں نے کنٹرول بہت کیا ہے میں مانتا ہوں, مگر وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ جتنا یہ کنٹرول کرتے ہیں یا مارتے ہیں وہ اتنے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, چونکہ یہ آئیڈیالوجی ختم نہیں ہونے والی. اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کا کوئی اور رستہ ہے, اس پہ ہم الگ کبھی بات چیت کریں گے. تو بہرحال اینی ہاؤ بہت کامیاب وزٹ ہوگا نتنیاہو کا, اور مطلب ان کے اچھے ہی ریلیشن شپ آئیں گے. پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں, آگے اور اچھے بڑھیں گے ان کے. چلیے اب بات کر لیتے ہیں 13 فروری کو بھارتی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے. اس ملاقات کے حوالے سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ دیکھیے پرائم منسٹر نریندر مودی موسٹ لائکلی, جو میڈیا کی خبریں ہیں, 13 فروری کو وائٹ ہاؤس پہنچیں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے. اگر وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اسرائیل کے, جو ابھی ہم نے بات کی, اسرائیل پہلا دیش ہے جس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہاں جا رہے ہیں. تو مودی جی اگر 13 فروری کو آتے ہیں تو دنیا کی بڑی پاورز میں سے پہلی بڑی پاور کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے. ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی فون پہ بات ہوئی تھی. اس فون پہ بات چیت کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک پریس نوٹ جاری کیا تھا, اور اس پریس نوٹ میں وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر مودی کو کہا ہے کہ آپ اور ہم, یعنی امریکہ اور بھارت مل کے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی, انڈو پیسیفک کی سیکیورٹی اور یورپ کی سیکیورٹی پہ کام کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھا جو وائٹ ہاؤس کہہ رہا تھا, اور ایک طرح سے انڈیا کو انوائٹ کر رہا ہے کہ ایون یورپ کی سیکیورٹی میں بھی انڈیا کو آن بورڈ لے رہا, اور چاہ رہا ہے کہ انڈیا اس میں بھی اپنا کردار ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اسٹیک ہے جو انڈیا کو پریزیڈنٹ ٹرمپ دے رہے ہیں. پھر انہوں نے بات کی کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم دونوں دیشوں کی اکنامک جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی آگے اور پھیلے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے سیکیورٹی کے اکوپمنٹ بھی لیں. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلحہ امریکہ ہر ایک کو تو بیچ نہیں سکتا, چائنا کو تو وہ بیچتا نہیں ہے, روس کو تو بیچے گا نہیں. اگر بھارت کو وہ بیچ رہا ہے یا چاہتا ہے کہ بھارت اور خریدے, تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ انویٹیشن ہے بھارت کے لیے. آلریڈی بھارت کو امریکہ اسلحہ بیچ رہا ہے, یہ جانتے ہوئے کہ بھارت روس سے بھی اسلحہ لے رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ دیش ہے, وہ کوئی اس طرح کا دیش نہیں ہے کہ مکمل طور پر امریکہ کی جھولی میں بیٹھے گا, مگر اس کے باوجود امریکہ اس کو مزید آفر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے جو ورلڈ سٹیج پہ سٹیکس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ابھی بھارت کے خلاف کوئی وہ ٹیرفس لگانے کی بات بھی ٹرمپ نہیں کر رہے. بیچ میں کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کے اوپر بھی ہماری ٹریڈ پالیسیاں بڑی لینیٹ ہیں, بھارت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس کے حوالے سے بات بھی ہوگی. انلیگل امیگرینٹس جو بھارت سے کچھ ہیں وہاں پہ, تو وہ اس طرح تو نہیں کہے جس طرح میکسیکو سے آئے ہیں.
تو وہ تو زیادہ تر تو کینیڈا سے ہو کے گئے ہیں. بھارت نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ جو بھی ہمارے ایلیگل امیگرینٹس ہیں آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے ان کو واپس لینے میں. تو یہ ایشوز نہیں ہیں. تو بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو دورہ 13 فروری کو موسٹ لائکلی ایکسپیکٹڈ ہے اور صدر ٹرمپ سے ان کی جو ملاقات ہے, میرے حساب سے بھارت اور امریکہ کے رشتوں کی ہائٹس اور آگے کو جائے گی اور اوپر کو جائے گی, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ دورہ ہوگا. یہ خیر سگالی کا اور بیسٹ وشز کا ایک دورہ ہے. خیر سگالی اور بیسٹ وشز سے کہیں آگے یہ جائے گا دورہ. آلریڈی ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بہت اونچائیوں کو چھو رہی ہے اور فردر اونچائیوں کو جائے گی. چلیے آنے والے حالات پہ اور آنے والے واقعات کے اوپر ہم تبصرے کرتے رہیں گے, آپ کے لیے ہم انالیسز لے کے آتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گور اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.